بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ سورتوں کا پہلا گروپ جو سورت فاتحہ سے شروع ہوا وہ سورت مائدہ پہ ختم ہو گیا۔ اب ہم سورت الانعام سے سورتوں کا دوسرا گروپ ہے جو شروع ہو رہا ہے، وہاں سے ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں کل 4 سورتیں ہیں: سورت انعام، اعراف، انفال اور بارات، توبہ۔ پہلی 2 سورتیں مکی ہیں اور دوسری 2 جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ ہم نے پیچھے جو سورتوں کا پہلا گروپ جو ہم نے دیکھا اس میں سورت فاتحہ تو ابتدائیہ ہے، جو ایک دعا کے ساتھ شروع ہوا، اور اس کے بعد پورا قرآن پاک ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس دعا کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اس میں سورت بقرہ جو ہے وہ اس میں مین جو ایڈریسز ہیں وہ یہود ہیں، ان پہ تمام حجت کی گئی ہے اور ان کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا۔ دوسرا سورت آل عمران ہے، جس میں کہ جو نصارہ ہیں ان پر اتمام حجت کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ان کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا وہ کر رہے ہیں، جن پہ ان کو متنبع کیا گیا۔ سورت نساء جو ہے وہ معاشرت کی ابتدا جو کہ مدینہ سٹی سٹیٹ میں ہوئی اس کے حوالے سے تھی، اور جو سورت مائدہ ہے وہ آخری شریعت پر عہد و پیمان تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا۔ میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوں کہ قرآن پاک ایک اعلیٰ پائے کی ایسی کتاب ہے جو ڈیوائن ہے، خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، جس میں بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اس میں حکمت ہے، اس میں نظم ہے، اور اس کا نظم ایک ایسی باکمال چیز ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں، پا لیں، تو قرآن ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک جو ہدایت ہم نے اس میں سے لینی ہے وہ ایک بہت خوبصورت ایک فلو میں آتی ہوئی ہدایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تردد اور پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ کو گزشتہ سے پیوستہ رکھ کے آگے لے کے چل رہی ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور یہ جس زمانے میں نازل کی گئی ہے اس سے متعلق ہوتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ کیسے متعلق ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنے ذہن میں اگر آپ بار بار تازہ کریں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک جو عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیا گیا ہے مینول، یہ ہمارے لیے ایک بہترین مینول بن سکتا ہے جس سے ہم بہترین طریقے سے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم سورت انعام پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں توحید، آخرت اور رسالت، اس کے بنیادی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ قرآن کو فال کے انداز میں بھی پڑھیں گے، یعنی آپ اس کا کوئی بھی پیج اٹھا کے دیکھیں گے، تو ان میں انہی تینوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ زیر بحث ہوگی۔ یہی باتیں ہیں، اور اسی کے تناظر میں کوئی بات، کوئی انبیاء کی زندگی سے متعلق باتیں، یا جو سامنے مخاطبین ہیں ان کے ذہن کے جو اشکالات ہیں ان کے حوالے سے باتیں، یہ ساری ہمیں قرآن پاک میں ملیں گی۔ تو اس میں
زیر بحث انہی 3 موضوعات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا۔ تو سورۃ انعام جو ہے اس میں توحید، آخرت، رسالت کے بنیادی مسائل زیر بحث ہیں، اور اصل میں دین ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ عقل اور فطرت، آفاق اور نفس، یعنی جو ہمارے سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ آفاق، یعنی اور جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہمارا نفس اور عقل اور فطرت، اس سے ہمیں جو اس میں جو ہمیں نظر آئے گا استدلال وہ اس سے کیا گیا ہے۔ اور ان مسلمات میں بھی ان کو اس میں بیان کیا گیا، ان مسلمات کو جن کو اہل عرب تسلیم کرتے تھے اور جو صحیح بھی تھے، یعنی اہل عرب بہت ساری ایسی باتوں کو بھی تسلیم کرتے تھے جو صحیح نہیں تھی، تو اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو صحیح بھی تھی۔ تو اگر ہم دوسرے گروپ کی حیثیت سے ان چاروں صورتوں کو پہلے گروپ کی صورتوں سے ان کا موازنہ کریں تو پھر پہلے گروپ میں اصل بحث جو ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور کہیں کہیں قریش کے ساتھ بھی کی گئی، جس میں قریش جو ہیں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ایڈریس کیے گئے لیکن ضمناً کہیں ان کے لیے بھی بات آ گئی۔ تو اس گروپ میں جو اصل مخاطبین ہیں وہ اہل قریش ہیں، یعنی قریش سے مخاطب کیا گیا ہے، اور اس میں جو اہل کتاب ہیں ان کا جو ان کو جو ایڈریس کیا گیا وہ ضمناً، یعنی جیسے پیچھے ضمناً قریش کے ساتھ کیا گیا، اس میں ضمناً کہیں کہیں اہل کتاب کا بھی ذکر آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ پچھلے جو گروپ کی صورتیں ہیں اس میں جو استدلال کیا گیا تھا اس سے ذرا فرق ہے۔ یعنی اس گروپ میں استدلال میں نے آپ کو بتایا کہ عقل و فطرت اور آفاق اور نفس اس کے شواہد پر ہے، جبکہ پہلے گروپ میں چونکہ اہل کتاب مخاطب تھے تو وہ تمام باتیں استدلال کے طور پر پیش کی گئی تھیں جن کو اہل کتاب مانتے تھے، یعنی ان کے درمیان انبیاء آ چکے تھے، انبیاء ان کے اوپر حق کو واضح کر چکے تھے، وہ شریعت کے حامل تھے، ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، تو ان کے ساتھ جب استدلال کیا گیا، ان سے جب بات کی گئی تو وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کی گئی۔ اور ان کے پاس چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی کتاب ان کو نہیں میسر، کوئی رسول ان کے درمیان نہیں موجود، تو ان کے ساتھ استدلال جو ہے وہ عقل، فطرت، جو آفاق ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، اور جو آپ کے نفس جو آپ کے اندر ہے، اس سے ان کا اس کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ اور جو پہلا گروپ ہے اس میں اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور ان کی جگہ مسلمانوں کو امامت کا منصب دیا گیا۔ اور اب اس گروپ میں مخاطبین چونکہ اہل قریش ہیں اور وہ بیت اللہ کی نگرانی، ان کی تولیت، ان کی نگرانی، ان کا انتظام، سربراہی یہ ان کے پاس تھی، اب ان کو اس سے معزول کیا گیا ہے اور اس کی نگرانی کے لیے مسلمانوں کو چن کے اس منصب کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب کو جب ایڈریس کیا گیا تو ان کو امامت کا جو منصب انہیں ملا ہوا تھا اس سے معزول کیا گیا، اور قریش کو جب ایڈریس کیا گیا تو جو خانہ کعبہ کی تولیت یعنی ان کو جو اس کی نگران مقرر کیا گیا تھا ان سے ان کو معزول کر کے تو مسلمان جو نئی امت تھی ان کو وہ عہدہ دیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی جس میں کہ یہ سورہ جو ہے سورۃ الانعام یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سورت جو ہے وہ جوڑے جوڑے کی فارم میں ہے، اور یہ جو سورت انعام ہے یہ اس کا جوڑا سورت آراف ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے جو پچھلا گروپ ہے اس میں بھی دیکھا۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں، یہ جو سورت الانعام اور سورت الاعراف، اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں،
اور جو پہلی صورت ہے اس میں حقائق عقل و فطرت اور انفس و افاق کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں، اور دوسرے میں انہی کا اثبات تاریخی دلائل کے ساتھ اور اتمام حجت کے اسلوب میں کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ صورت، اس میں دعوت اور دعوت کا پہلو بہت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، یعنی یہ صورت پیور جو دعوت دینے والا معاملہ ہوتا ہے اسی کے طریقے سے قریش کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اور جبکہ دوسری جو ہے صورت الاعراف، اس میں انذار کا پہلو زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں جو مخاطب ہیں وہ قریش ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ام القری مکہ میں دونوں صورتیں بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئیں۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرگزشت انذار ہے یہ پورا قرآن پاک، یعنی پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس طریقے سے اپنی قوم پہ انذار کیا، یعنی ان کو ڈرایا، جیسے ان کو تنبیہ کی، یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی سرگزشت ہے۔ تو وہ جو جن مراحل سے گزری، ان مراحل کو باقاعدہ ہم نام دیتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو تھا وہ دعوت کا مرحلہ تھا یا انذار کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ دعوت عام یا انذار عام کا مرحلہ تھا، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اتمام حجت کا تھا، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دیا کہ کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہجرت و برات کا تھا، جبکہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لی گئی اور وہاں پر مدینہ سٹی سٹیٹ جو ہے وہ قائم کی گئی، اور آخری مرحلہ جو سزا اور جزا کا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تلواروں کے ذریعے عذاب جو ہے وہ نہ ماننے والوں پر آیا، جو کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ تو گویا اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ کون سا ہوا؟ جو مرحلہ انذار عام ہے، یعنی جب سب کے سامنے دین کی دعوت رکھ دی گئی تھی، اور مرحلہ اتمام حجت ہے، یعنی جب کہ ان کے اوپر حق کو اس طرح واضح کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ جو اس میں موضوع ہے وہ توحید، رسالت، آخرت اور قریش پر یہ وضاحت ہے کہ اب اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ بھی یعنی وہ ٹھیک رستے پہ ہیں اور اپنے بزرگوں کے دین پہ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رسول کے ذریعے ان کے ساتھ مخاطب ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخاطبین تو قریشی ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب بھی ہم نے کسی صورت کو پڑھنا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں 3 باتیں بہت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ یہ زمانہ کون سا ہے جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کے ایڈریسز کیا ہیں، کون ہیں۔ جب ہم اس بات پہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کی پلیسمنٹ آسان ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ ایک کنٹینیوٹی جو ہونی چاہیے وہ بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اب ہم فوکس کرتے ہیں کہ جو ہم سورت الانعام پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس سورت پر فوکس کریں تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انعام اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، معاشی، اور چونکہ اس میں اس کا ذکر ہے، اسی حوالے سے اس کا نام بھی یہ رکھا گیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جیسے سورت بقرہ ہے اس میں گائے کا ذکر تھا، تو اسی طریقے سے سورت الانعام جو ہے اس میں چونکہ چوپائے جو معاشی کی طرز کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس میں ذکر ہے، تو اسی کے حوالے سے اس کا نام جو ہے الانعام رکھا گیا ہے، یعنی اس میں چوپایوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔
اس میں کس حوالے سے ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ اہل عرب جو ہے، اسپیشلی یہ جو قریش تھے، ان کے اندر کچھ توہمات تھیں ان کے حوالے سے، یعنی ان کی حلت و حرمت کے حوالے سے ان کے اندر کچھ ایسی باتیں رائج تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق نہیں تھیں، فطرت کے مطابق نہیں تھیں، عقل کے مطابق نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تو اس صورت میں مخاطبین جو ہیں وہ قریش ہیں، اور ان کو توحید، آخرت اور رسالت کے دلائل بیان کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار انہیں رہنا چاہیے جو رسولوں کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں قوموں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ان کے درمیان انبیاء نہیں آئے تھے، تو ان کو باقاعدہ انبیاء کی تاریخ سے شواہد دے کر بتایا گیا، اور ایسا نہیں کہ ان کو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اس کے بارے میں معلومات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والی صورت میں باقاعدہ ان کو ایڈریس کر کے ان کو بتایا کہ تاریخ کی گواہی وہ لے لے، اگر رسول ان کے درمیان اس وقت آ گیا ہے اور وہ حق ان پہ واضح کر رہا ہے، تو اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اس کی شریعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق، جس کے مطابق وہ یہ دنیا چلا رہا ہے، اس میں یہ سنت اس کی ہے کہ اگر رسول جو ہے وہ آپ کے درمیان آ جاتا ہے، کسی قوم کے درمیان، تو اگر قوم اس کو نہیں مانتی تو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے اس میں رکھ دی گئی کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو جس طریقے سے تکذیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ اہل عرب چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب پہ وہ ہیں وہ ان کو حضرت ابراہیم کی وراثت سے ہی وہ مذہب ملا ہے، تو یہاں پر نمایاں کیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے جو مذہب پیش کیا تھا وہ قریش پہ واضح ہو جائے، یعنی اصل مذہب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، جس کو وہ بھول چکے تھے، جس کو وہ بالکل اس سے اگینسٹ چل پڑے ہوئے تھے، اس کے بارے میں کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اصل ملت ابراہیمی کیا ہے، اور اس کے حقیقی پیرو کون ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیا سٹیٹس ہے، اور اہل قریش کو ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے۔ یہ ایک صورتحال ہے جس کے مطابق اب ہم آگے چل کے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کس طریقے سے قریش کو یہ ساری باتیں واضح کی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اصل میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ جو الحمدللہ ہے یہاں پہ کہا گیا، یہ اصل میں لفظ حمد ہے نا، یعنی الحمد، یہ تعریف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد یعنی تعریف کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اس میں خدا کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی وہ جس کی تعریف بنتی ہے وہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ جب ہم الحمد کا لفظ بولتے ہیں تو
اس میں یہ بات پنہا ہے کہ ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہے، جو کہ یہاں پہنچ رہا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے خدا کی تعریف، خدا کی شان کو بیان کر رہا ہے، اس کے شان کو بیان کرنے، اس کی تعریف کرنے کے نتیجے میں جو بیان کر رہا ہے الحمدللہ، اس کو بھی اس کا فیض پہنچ رہا ہے، تو اس میں شکر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تعریف اور شکر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو کہا شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، یعنی ساتھ ہی فوراً شکر کرتے ہی ساتھ ہی توحید کی دلیل اور اس کے جو مسلمات جو اسٹیبلش تھے ان کے ہاں، ان کی طرف توجہ دلا دی۔ کہا کہ اللہ ہی کے لیے سارا شکر ہے، اور جو ہی تم الحمدللہ کہتے ہو، تم اس شکر کی وجہ سے فیضیاب ہو رہے ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ اللہ جس کی رحمت سے تم فیضیاب ہو رہے ہو، جس کے لیے تمام شکر ہے، وہ کون ہے؟ جس نے زمین آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو کہ ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو پہلی دفعہ کوئی کہہ رہا تھا۔ یہ بات اہل قریش جو کہ شرک پہ کھڑے تھے، وہ شرک پہ کھڑے ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق وہ ذات خداوندی ہے، وہ رب ہے جو کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ یہ بات وہ مانتے تھے، اسی بات کو سب سے پہلے ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی۔ اچھا، یہ مشرکین عرب کے مسلمات سے استدلال فرمایا ہے کہ جب وہ زمین اور آسمان، نور اور ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اسی کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو روشنی اور تاریکی، زمین اور آسمان بنائے، یہ بات جب یہ بیان کی گئی تو ساتھ ہی کہا پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہم سر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ یہ خود ہی مانتے ہیں کہ یہ سارا جو زمین آسمان کا سارا معاملہ ہے، یہ بنانے والا خدا رب العالمین ہے، تو اس کو مان رہے ہیں وہ، لیکن پھر ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی مانتے یہ ہیں کہ وہی بناتا ہے یہ سب کچھ، اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بات ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اظہار تعجب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہاں پر تدبر سے اقتباس کوٹ کیا ہے جاوید صاحب نے یہاں پہ، کہ شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق خدا ہی ہے تو پھر شرک کی گنجائش کہاں سے نکلی؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، مثلاً زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات کے مجموعی مقصد کے لیے ایسی حیرت انگیز کارسازی بھی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے خالق اور مالک الگ الگ ہیں۔ یہ بالکل کامن سینس کی بات بنتی ہے، بلکہ ہر صاحب نظر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ تو یہاں پھر یہ فرمایا کہ تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ان کے اوپر پوری طرح سے واضح ہے۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی ابتدائی خلقت کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہی جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی دو حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کی بے حقیقتی ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور اس کو اس بات کا خیال رہنا چاہیے، اور اپنی ہستی پر اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرور نہیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد پیدا کرنا اس خدا کے لیے کیا مشکل ہے جس نے مٹی سے پہلی بار تمہیں پیدا کر دیا؟ یعنی اگر ایک دفعہ اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟
تو یہ کہا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی اور ایک دوسری مدت بھی جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ یعنی وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہو، تمہارے لیے ایک مدت مقرر ہے جس کے بعد ہر حال میں تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ پھر ایک مانی ہوئی حقیقتوں میں سے ہے کہ یہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے رخصت ہونا ہے۔ اگر وہ پہلی دفعہ یہ مانا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر دوسری دفعہ اس کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے مٹی سے ہی۔ تو یہاں پر یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ نیچے میں اس کا جو فٹ نوٹ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بتایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر بھی یہ جانتے ہو کہ ہر ایک کے جینے کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ ان حقائق کو سمجھتے ہو تو اس بات میں شک کی گنجائش کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جس خدا کو پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، وہ مرنے کے بعد اس مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہیں پہ پھر فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کج بحثیاں کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ کیسے اٹھا نکالے گا، کیا بنے گا، ہم اس کو کیسے مان لیں، ہمارا معاملہ تو دنیا میں چل رہا ہے، آخرت کا معاملہ کیا ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بے تکی لاجیکل باتیں جب یہ کر رہے ہیں، کج بحثیاں کر رہے ہیں، تو حیرت ہی صرف کی جا سکتی ہے کہ جب ان کے سامنے سارا معاملہ ہے، کچھ چیزیں جو عقل کے مسلمات سے یہ مانے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ پریکٹیکل پہ آتے ہیں تو اسی کو نگیٹ کرتے ہوئے بالکل اس سے اپوزٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا تعجب ہے اس کے بعد بھی کج بحثیاں کرتے ہو، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اب یہاں پر نا توحید اور آخرت کا باہمی تعلق بیان کر دیا ہے، یعنی کہا کہ جس خدا کو تم مان رہے ہو نا کہ جس نے یہ دنیا کائنات بنائی ہے، تو وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور وہ زمین میں بھی ہے، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، یعنی نیکی بدی خلوت جلوت وہ سب سے واقف ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو کمائی تم کر رہے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ یعنی اس میں جو بات بڑے اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تمہارا یہ رویہ اگر اس بھروسے پہ ہے کہ تم زمین کا نظم و نسق کچھ دوسرے خداؤں کے سپرد ہے، یعنی اگر تم یہ اس طرح سے سمجھ رہے ہو تو تم اس کے پرستار بھی ہو، اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے، یعنی وہ زمین کے خدا جن کو تم خدائی میں دعوے دار ہو، جن میں خدا کی خدائی میں دعوے دار جن کو ٹھہراتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بخشوا لیں گے۔ یہ غلط فہمی تم دور کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نا یہ غلط فہمی اچھی طرح سے دور کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہیں تم یہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی بخشوا سکو تم ان کے ذریعے۔ زمین اور آسمان دونوں کا خدا ایک ہی ہے اور دونوں میں اس کا حکم چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ کسی اور کا حکم ہے اور آسمان پہ کسی اور کا حکم ہے، دونوں پہ خدا ہی کا حکم ہے، دونوں اس کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ تمہارے کھلے اور چھپے سب احوال بھی اس کے علم میں ہیں اور تمہارے اعمال سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے۔ کسی میں یارہ نہیں کہ اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے، متنبع ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت باطل کی گنجائش نہیں۔ یعنی جو عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے تھے شفاعت کے، یہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے انہوں نے، یا جو قریش نے کفارے اور اس طرح کے مختلف توہمات کے ذریعے باطل عقائد رکھے ہوئے تھے، یہ سب کا انکار ہے۔
इंसान मानता भी है, कहता भी है कि मैं मान रहा हूँ, लेकिन हकीकतन इनकार भी कर रहा होता है। तो यहाँ पर जोर देकर बयान कर दिया है कि क़यामत के साथ शिर्क और शफाअत की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है। तो कहा वो तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ़ है और जो कमाई तुम कर रहे हो उसे भी जानता है। साथ ही कहा लोगों का हाल ये है कि उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जो भी निशानी आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यानी हमारे सामने दुनिया है, आफाक है, उसमें निशानियां भरी पड़ी हैं। जो देखना चाहता है, जो इससे अकल और नसीहत हासिल करना चाहता है, उसके लिए निशानियां सामने हैं। और हमारे अपने अंदर भी इनकी निशानियां मौजूद हैं। लेकिन जो नहीं समझना चाहता, जो सरकशी पे है, जिसने कठहुजतियाँ करनी हैं, जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया हुआ है, तो वो फिर इससे मुंह मोड़ लेता है। तो कहा कि सो उन्होंने इस वक्त भी हक को झुटला दिया है। यानी वो पहले भी झुटलाते थे, उनके सामने निशानियां थी, उनकी जो अकल के मुसल्लमात थे, उनके जरिए जो निशानियां उन तक पहुंची हुई थी, उनको मान के भी वो उनको मान नहीं रहे थे अपने नफ्स की ख्वाहिशात के तहत। और अब जबकि इनके सामने कुरान आ गया है, यहाँ पे ये कहा है ना, सो उन्होंने इस वक्त भी हक को झुटला दिया है। यहाँ हक से मुराद कुरान पाक है। कुरान पाक उनके सामने आ गया है, अल्लाह की भेजी हुई किताब, रसूल दरमियान में आ गया है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस वक्त भी उसको झुटला रहे हैं, जबकि वो उनके पास आ गया है। और इसलिए अनकरीब उस चीज की खबरें उनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक उड़ा रहे हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं खुदा के अजाब का। वो अजाब जो रसूलों की बेइज्जत के बाद उनकी कौम के ना मानने की सूरत में उन पर आता है, और आखिरत में पेश आने वाला अजाब। यानी वो एक अजाब रसूलों की मौजूदगी में उनकी कौम के ऊपर आ जाता है अगर वो नहीं मानते, और दूसरा अजाब आखिरत में आना है जो कि आखिरत के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये उसका ठट्ठा लगा रहे हैं, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रसूल दरमियान में है, किताब सामने मौजूद है, हकायक इनके सामने हैं, अकल के मुसल्लमात पे बातें जो पूरी होती हैं उनको तो हम मात के साथ इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, और ऐसी सूरत में ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो बताया कि अनकरीब उन उस चीज की खबरें उनके पास आ जाएंगी जिनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही फिर आगे उन्होंने तारीख की शहादत उनके सामने पेश कर दी और कहा क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी जिन्होंने जमीन पर हमसे जिन्हें जिन्हें जमीन पर हमने वो इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें भी नहीं बख्शा। यानी साथ ही उन्हें तारीख की मिसाल देने के लिए तारीख की तरफ मुतवज्जो किया और कहा जो ऊपर दावा किया गया है ना उस पर तारीख की शहादत पेश कर दी है। ये तारीख की शहादत जो है इसलिए उनके सामने पेश की है कि ये अपने रवैये की पादाश में बहुत जल्द अजाब को दावत दे रहे हैं जो इनके पास आ जाएगा। तो ये कुरैश को बड़ा अपने ऊपर जोम था, बड़ा इनका एक गर्रा जैसे दावा होता है ना, वही था कि हम तो बड़ी शान शौकत और कुव्वत वाले हैं, हमें तो हिलाया ही नहीं जा सकता, जमानों से हम मतवली हैं, खाना काबा के दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, हम तो अमीर कबीर रोसा है। तो उनको इस रवैये पे जो वो अपने हवाले से रखते थे उस पे मुतनब्बे करते हुए बता दिया कि तारीख की शहादत पेश की कि तुम जो अपनी शान और शौकत के बारे में बात कर रहे हो, कितनी कौमें गुजरी जिनको उनसे ज्यादा इक्तदार हासिल हुआ, रिज़्क और फजल भी उनसे ज्यादा था, लेकिन जब रसूलों की तकजीब उन्होंने की तो खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया और उनकी बजाय दूसरी कौमों को ला के खड़ा कर दिया। तो कहा कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी जिन्हें जमीन पर हमने वो इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने खूब मी बरसाए और उनके नीचे नहरें बहा दी, यानी इंतहाई खुशहाली और इंतहाई कुव्वत उनको दी, मगर वो झुटलाने पर मुसिर रहे।
تو उनके गुनाहों की पादाश में बिलआखिर हमने उन्हें हलाक कर दिया और उनके बाद उनकी जगह दूसरी कौमों को उठा खड़ा किया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह उनके सामने यानी ऐसा नहीं है कि उनके पास इसकी तफ़सीलात बिल्कुल नहीं थी। अरब के लोग जो हैं, जो सफ़र करते थे इर्द-गिर्द, उन सबको ये बात अच्छी तरह पता थी। लेकिन इत्माम हुज्जत हो रहा है, तो उनको अल्लाह ताला जो क़यामत के हवाले से, अज़ाब के हवाले से, दुनिया में रसूल की मौजूदगी में जिस अज़ाब को उन्होंने देखना था, उसके हवाले से जब मुतनब्बे कर रहे हैं, तो उसके हवाले से शहादत के तौर पर तारीख़ की गवाही भी उनके सामने रख दी और कहा कि इस पे गौर कर लो, क्योंकि अब तुम अज़ाब की लपेट में आया ही चाहते हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इसका एक दफ़ा रवां तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर ताज्जुब है ये मुनकरीन अपने परवरदिगार के हमसर ठहराते हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दत ठहरा दी और एक दूसरी मुद्दत भी है जो उसके यहाँ मुकर्रर है। ताज्जुब है कि इसके बाद भी कज बहसियां करते हो। वही अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी है। वो तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ है और जो कमाई तुम कर रहे हो उसे भी जानता है। लोगों का हाल ये है कि उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जो निशानी भी आती है, वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। सो उन्होंने उस वक्त भी हक को झुटला दिया है जबकि उनके पास आ गया है। इसलिए अनकरीब उस चीज की खबरें उनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी, जिन्हें जमीन पर हमने वो इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने खूब मी बरसाए और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर वो झुटलाने पर मुसिर रहे। तो उनके गुनाहों की पादाश में बिलआखिर हमने उन्हें हलाक कर दिया और उनके बाद उनकी जगह दूसरी कौमों को उठा खड़ा किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।